کہ یہ ہمارا فیملی بزنس ہے. پاکستان کا سب سے بڑا آٹو پارٹس ڈیلر ہونے کا اعزاز دیا گیا. ہمیں میسی فرگوسن انگلینڈ نے پوری دنیا کا بیسٹ ڈیلر ایوارڈ جو ہے وہ ہمیں تو جنریٹر کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو تھا وہ انجن اسمبل کیا پاکستان میں، بلکہ دنیا کے 30 ممالک کے اندر ہم اپنے انجنز جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. ٹریکٹر کا بھی یونٹ جو ہے ہم نے لگایا ہے. حمزہ وزیر جو ہیں جو کہ اس وقت پاور ویژن کو بھی اور اپنا ٹریکٹر کے یونٹ کو بھی سارا لک آفٹر کر رہے ہیں. یہ جو بندہ کام کو بوجھ سمجھ کے کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو بندہ کام کو شوق سمجھ کے کرتا ہے وہی ہوتا ہے. ہائر ہارس پاور، بہتر مشینری، جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس طرف جا کے اپنے پروڈکٹس کو بنائیں. اور ہماری بات چیت چل رہی ہے مزید ٹیریٹریز میں بھی اس کو بھیجنے کی. ہماری سب سے پہلی کنسرن ہوتی ہے کہ کیا اس چیز سے ہمارے کسٹمر کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا اس کو اس سے کوئی ویلیو ایڈیشن مل رہی ہے یا نہیں. ATS جب اسٹیبلش ہوا تھا اس کی پروپوزیشن ہی یہی تھی کہ سب سے اعلیٰ معیار اور سب سے اچھی قیمت. انسان تو محنت کرتا ہے، دینے والا اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری. آج ہم موجود ہیں پاکستان کے بڑے صنعتی گروپ ATS کے ہیڈ آفس میں. ATS کے چیئرمین حمزہ امجد وزیر اور سرپرست اعلیٰ آٹو پارٹس مارکیٹ سہیل امتیاز بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں گے اور سرپرست اعلیٰ آٹو پارٹس مارکیٹ بادامی باغ و سابق چیئرمین پاس پیڈا جناب سہیل امتیاز بٹ صاحب سے میں سلسلہ گفتگو کا آغاز کروں گا. اور آپ کا پہلے بےحد شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. آپ کے چہرے کی نورانیت، اطمینان، تسکین اور اللہ نے آپ کو خوبصورت اور چہرے پہ جس طرح سنت رسول. نارملی پاکستان کے صنعت کار، بزنس مین اس بحران زدہ حالات میں، مشکل کاروباری صنعتی حالات میں چہرے پہ ان کے بڑے تناؤ کی صورتحال ہوتی ہے. آپ کے چہرے جیسی مسکراہٹ بھی نہیں ہوتی. یہ اللہ کی رحمت تو ہے ہی، مگر اس فارمولے کا راز پاکستان کے بزنس مین اور صنعت کار کو بھی بتا دیں جو آج کل حالات سے پریشان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بہت مہربانی، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کچھ تھوڑا سا آپ کو اپنے گروپ کے بارے میں بتائیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارا فیملی بزنس ہے اور ہم نے 1957-58 کے اندر آٹو پارٹس کا یہ بزنس ہم نے شروع کیا تھا. ود دا پیسیج آف ٹائم گرو کرتے رہے اور الحمدللہ جیسے میں نے آپ جب ادھر تشریف لائے اور آپ نے آ کے دیکھا کہ ہمارے یہاں مختلف جو پیسیج بھی تھا اور ادھر بھی مختلف ٹرافیز اور مختلف اپنا شیلڈز وغیرہ کا، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ جب بزنس جب شروع کیا، اللہ پاک نے ہمیں اس میں اتنی مہربانی ہمارے پہ فرمائی کہ ہم نے بہت ہی مختصر سی مدت میں ہمیں پاکستان کا سب سے بڑا آٹو پارٹس ڈیلر ہونے کا اعزاز دیا گیا. نہ صرف پاکستان کا بلکہ کچھ ہی عرصے بعد ہمیں میسی فرگوسن انگلینڈ نے پوری دنیا کا بیسٹ ڈیلر ایوارڈ جو ہے وہ ہمیں ملا UK، اپنا میسی فرگوسن UK کی طرف سے. اللہ کا بڑا احسان ہے جی کہ اسی طرح ہمارا یہ سفر جاری رہا. پھر ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس ملک کے اندر، کیونکہ بجلی کا جو بحران ہے اور یہ سارا جو سلسلہ تھا، تو ہم نے پلان کیا کہ ہم جنریٹر کا جو ہے اس کے بزنس میں آئیں. تو جنریٹر کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو تھا وہ انجن اسمبل کیا. اس کے بعد ہم نے جین سیٹ جو تھا وہ پاور ویژنز کے نام سے ہم نے فیکٹری لگائی، یونٹ لگایا. اور الحمدللہ آج پاکستان کے اندر پاور ویژن جو ہے یہ پہلا ادارہ ہے جو کہ جتنے بھی بڑے آپ کے پاکستان میں جتنے بھی بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان سب کو
ہم لوگ اپنے جنریٹرز جو ہیں یہ ہم دے رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے 30 ممالک کے اندر ہم اپنے انجنز جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور پچھلے کئی سال سے الحمدللہ ہمیں پاکستان کا بیسٹ آٹو انجینئرنگ ایوارڈ جو ہے وہ ہمیں ایکسپورٹ کا ایوارڈ جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. تو ریسنٹلی ہم نے ٹریکٹر کا بھی یونٹ جو ہے ہم نے لگایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ میرے کزن جو ہیں حمزہ وزیر جو ہیں، جو کہ اس وقت پاور ویژن کو بھی اور اپنا ٹریکٹر کے یونٹ کو بھی سارا لک آفٹر کر رہے ہیں، یہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کے بارے میں آپ کو بریف کر سکیں گے. حمزہ وزیر صاحب، امجد علی وزیر صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے ٹریکٹر انڈسٹری میں ایک انقلاب برپا کیا. آج سے سال ڈیڑھ پہلے ٹوبا ٹیکسنگ میں ATS آپ کے ٹریکٹر کی لانچنگ سرمنی تھی. ویری نیکسٹ ڈے آپ کے والد محترم کی ڈیتھ ہو گئی. ایک بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آن پڑی. آپ نے اس کو بڑا احسن بخوبی نبھایا، جو کہ نظر آ رہا ہے. ATS گروپ اور پاور ویژن آپ کا جنریٹر کا جو برانڈ ہے، یہ پاکستان میں ایک مقبول ترین آپ کے دونوں ٹریکٹر بھی اور جنریٹر بھی. اس کامیابی کا راز کیا ہے، اور جو آپ کو وراثت میں ایک آپ کے والد محترم کی طرف سے محنت کا، ایمانداری کا جو ویژن، سوچ، فکر ملی، اس کو آپ کس طرح آگے لے کے بڑھے؟ ذرا اس بارے آپ بتائیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے کہا کہ والد محترم جو امجد وزیر صاحب تھے، وہ واقعی ہی پاکستان کی ٹریکٹر انڈسٹری کے لیے انہوں نے بہت محنت کی. اس کے لیے انہوں نے جتنی بھی جد و جہد کی اپنے کسان بھائیوں کے لیے کہ ان کو ایک معیاری اور ایک ریزنبلی پرائسڈ پروڈکٹ دیا جائے، تاکہ وہ دوسروں کے اوپر اور امپورٹڈ جو ان سے آپ کے دوسرے برانڈز ہیں ان کے اوپر ہم لوگ ساری زندگی ڈپینڈنٹ نہ رہیں. تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو بندہ کام کو بوجھ سمجھ کے کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو بندہ کام کو شوق سمجھ کے کرتا ہے وہی ہوتا ہے. تو وہی ہم نے ان سے سیکھا، وہی لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی یاد کے اندر ہی جو اب ہم آگے قدم اٹھا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کہ ان کا ایک خواب تھا، ان کی ایک خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی ایک معیاری ٹریکٹر بنا کے لوگوں کو دیا جائے. اور الحمدللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو جتنا بھی آج تک پاکستان میں ٹریکٹر بنتا رہا، ہم اس سے بڑھ کے ہائر ہارس پاور، بہتر مشینری، جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس طرف جا کے اپنے پروڈکٹس کو بنائیں. اور الحمدللہ یہ بھی آپ جان کے خوش ہوں گے کہ ہم لوگ ان ٹریکٹرز کو آلریڈی اب ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہماری بات چیت چل رہی ہے مزید ٹیریٹریز میں بھی اس کو بھیجنے کی. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پروڈکٹ رینج کو بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے فارمرز کے پاس، ہمارے کسان بھائیوں کے پاس مزید چوائس آئے، اور اس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کا جو ایک ییلڈ ہے ان کے کراپ کی، اس کے اندر بہتری آئے. حمزہ امجد صاحب، ہم نے فیصل آباد، گجرانوالہ، شیخو پورہ، پنجاب، پاکستان کے تمام صوبوں کے کئی بڑے بڑے کاشتکاروں سے، فارمر سے یہ سنا ہے کہ شہنشاہ زراعت اور محسن زراعت امجد وزیر صاحب ہیں. وہ ایک انقلاب لے کے آئے انڈسٹری میں، اور لائک دس وہ اس طرح یاد کرتے ہیں جس طرح لاہور میں شہنشاہ تعمیرات سر گنگا رام کو یاد کیا جاتا ہے، یا شہنشاہ مواصلات شیر شاہ سوری کو یاد کیا جاتا ہے. بڑی عزت ہے ایگریکلچر سیکٹر میں کاشتکار، زمیندار، کسان کی. آپ کی نظر میں آپ کے ادارے کی رسپیکٹ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. تو آپ اس عزت کو، اعتماد کو دن بہ دن بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھی کوئی پلاننگ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یا اقدامات کرتے رہتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جی، عزت اسی کی ہوتی ہے جو کسی کا کسی کو فائدہ پہنچائے، کسی کا جو ہے اپنا اس کے لیے آسانی پیدا کرے. جیسے میں نے کہا، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارا جو کوئی پروڈکٹ بھی ہو، بے شک آپ اس کو جنریٹر لے لیں، آپ ٹریکٹر لے لیں، ہمارے پرزے لے لیں، ہماری سب سے پہلی کنسرن ہوتی ہے کہ کیا اس چیز سے ہمارے کسٹمر کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا اس کو اس سے کوئی ویلیو ایڈیشن مل رہی ہے یا نہیں. اگر مل رہی ہے تو ہم اس چیز کو لے کے چلتے ہیں، اگر نہیں مل رہی، اگر ہم نے صرف پیسے کے لیے کرنا ہے تو وہ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ATS جب اسٹیبلش ہوا تھا، اس کی پروپوزیشن ہی یہی تھی کہ سب سے اعلیٰ معیار اور سب سے اچھی قیمت، اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں.
ہم نے اے ٹی ایس گروپ کے اس ہیڈ آفس میں کوریڈور سے سیڑھیوں سے اوپر آتے آپ کے اس چیمبر تک ہم نے دیکھا پاکستان کے کسی ایسی مقتدر شخصیت، وزرائے اعظم، وزراء اور عسکری قیادت، کوئی ایسی سیلیبریٹی نہیں ہے جس کی یہاں پر تصویر نہ آپ کے ساتھ ہو، اپریسیشن لیٹر نہ ہو، یا جس طرح بیسٹ ایکسپورٹر ایوارڈ 4 سال سے گولڈ ٹرافی آپ کو مل رہی ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سرکاری ادارے بھی، عسکری ادارے بھی، اور پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر میں بھی آپ کی جو بیس ہے اس پر ایک مضبوط اعتماد کا نتیجہ ہے. تو آپ اس اے ڈی ایس گروپ کو ٹریکٹر، جنریٹر، اس سے آگے بھی کچھ آپ نئی جدت کی طرف جائیں گے، کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور. ہماری کوشش یہی ہے کہ گروپ کو دن بہ دن گرو کیا جائے، مختلف پروجیکٹس اس کے اندر انڈکٹ کیے جائیں. ابھی فی الحال جو سا ٹریکٹر کا پروجیکٹ ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں ایگریکلچر جو سی ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. انفارچونیٹلی اس سیکٹر کو ہم نے اتنی توجہ نہیں دی نیشنل لیول پہ جتنی شاید دینی چاہیے تھی. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اس سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ کریں. ابھی ہم ٹریکٹر لے کے آئے ہیں، پھر آگے ہم دوسرے جو آپ کے ایگریکلچرل مشینری ہوتی ہے، ہارویسٹرز، رائس ٹرانسپلانٹرز، پکرز، ڈرلز، ان کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم جدید ٹیکنالوجی جس فیلڈ کے اندر ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے وہ لے کے آنا چاہیں گے پاکستان میں. پاکستان کا صنعت کار، بزنس مین، بلکہ جس کو آپ ٹائکونز کہتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر میں یا بزنس سیکٹر میں، جب وہ ترقی اور عروج کی طرف پروان چڑھتے ہیں تو حالات، طبیعت، مزاج، اس میں بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. جس طرح میں نے سہیل امتیاز بٹ صاحب سے گفتگو کے بعد کہا، آپ سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا، ایک ٹھہراؤ ہے، طبیعت میں توازن ہے، شائستگی ہے، مزاج میں ایک حلیم الطبع ہیں آپ. یہ وراثت سے ہے، تربیت سے ہے، یا ماحول تھا کچھ ایسا کہ اللہ نے آپ کو یہ وصف اور یہ خوبیاں عطا کی؟ بس یہ ہمارے بڑوں کی تربیت ہے. جو کچھ انسان کرتا ہے، انسان تو محنت کرتا ہے، دینے والا اللہ ہے. تو اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، نہ کہ ہم غرور کریں. کیا سہیل امتیاز بٹ صاحب، میں آپ سے سلسلہ گفتگو کا اختتام کرنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہوں گا. 1978 بادامی باغ، آپ یہاں پہ آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا. آپ کے اس گروپ کا 50s کے 60s کے قریب یہاں پہ آغاز ہوا، شروع. آپ تب کے کاروباری حالات، تب کے بادامی باغ کے حالات، اس بزنس سیکٹر کے، سوشل سیکٹر کے، اور آج کے حالات میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ یہ جو ترقی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ترقی پاکستان کی اور بزنس سیکٹر کی ہو سکتی تھی، یا جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ہوئی ہے؟ پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، یا اس میں کوئی آپ کی تجاویز آپ دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے آپ بتائیں. جی جیسے آپ نے فرمایا، میں نے اپنی گریجویشن جب کمپلیٹ کی تو میں 78 میں اپنے اس بزنس کو جوائن کیا. اور میں ایک چیز یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو 78 میں جو فیسلٹیز، جو چیزیں تھیں، آج بھی وہی بادامی باغ میں وہی چیزیں ہیں. بزنس بہت زیادہ گرو کر گیا، ہر چیز بہت گرو کر لی، مگر فیسلٹیز جو ہیں وہ بالکل اسی طرح ہی ہیں. حالانکہ یہ ہم نے دنیا کے بیشتر ممالک میں وزٹ کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری بادامی باغ کی آٹو پارٹس کی مارکیٹ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹس میں سے ایک مارکیٹ ہے. مگر انفارچونیٹلی یہاں جو فیسلٹیز جو ہیں وہ اس قدر بسیدہ ہیں کہ جب کوئی باہر سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں اور وہ آ کے جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو یہ امپریشن لے کے آئے تھے کہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، یہاں بڑا ماڈرنائز طریقے سے سارا کچھ ہوگا. مگر انفارچونیٹلی کبھی آپ کا اتفاق ہو بارش کے دنوں میں آنے کا تو یہاں 1 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے، سڑکوں پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. جتنا یہاں سے ٹیکس کی شکل میں ریونیو گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے، بدقسمتی سے کبھی کسی نے ادھر اس طرح اس مارکیٹ کی طرف توجہ نہیں دی.
اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کی تواسط سے میں یہ ہائر اتھارٹیز تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ وہ ادھر روڈز کو، یہاں سیور کے سسٹمز کو بہتر کریں تاکہ لوگوں کو مزید سہولیات جو ہیں وہ میسر ہو سکیں۔ جی، پاکستان کے صنعتی و زرعی سیکٹر میں انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہونے والے اے ٹی ایس گروپ کے ہیڈ آفس میں ہم موجود ہیں۔ پاکستان میں شہنشاہ زراعت کے نام سے جانے والے امجد وزیر کے صاحبزادے اور جانشین حمزہ امجد چیئرمین اے ٹی ایس گروپ کے ساتھ ہم نے گفتگو کی۔ انہوں نے اپنی کامیابی کے راز بھی بتائے اور اپنی صنعتی حوالے سے اور ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے مزید جو پلاننگ ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اظہار خیال کیا۔ ہمارے ساتھ سرپرست اعلیٰ آٹو پارٹس بادامی باغ و سابق چیئرمین پاس پیڈا جناب سہیل امتیاز بٹ صاحب بھی شریک گفتگو تھے۔ انہوں نے بھی اپنے اے ٹی ایس گروپ کے بارے میں بادامی باغ میں انفراسٹرکچر کی جو خامیاں ہیں، مسائل ہیں، اس کی نشاندہی کی اور حکام بالا سے جلد ان کے حل کی اپیل کی۔ آج کے سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔